السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 5 اکتوبر 2024 سنیچر کا دن ہے۔ رات کے 8 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں سنیے گا۔ آج کی رپورٹ بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس رپورٹ کو شیئر ضرور فرمائیے گا۔ یہ رپورٹ ہے ہندوستان میں بڑھتی اہانت رسول کے ضمن میں ہندوستان میں مدارس کا مقصد کیا ہے۔ یہ بات بڑے زور و شور اور شان و شوکت سے کہی جاتی ہے کہ مدارس دین کے قلعے ہیں۔ اس میں بہت حد تک حقیقت بھی ہے، کیونکہ مدارس نے اپنے قیام کے وقت سے ہی باطل کی راہوں کو سدباب کرنے کا فریضہ نہایت خوشی اسلوبی سے انجام دیا ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ آپ کو ایسی بہت ہی انوکھی رپورٹیں اس چینل کے اندر آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملے گی۔ مگر آج نہ جانے کیوں یہ سوال ہمارے ذہن میں بار بار گردش کر رہا ہے کہ موجودہ ہندوستان میں مدارس کا مقصد کیا ہے۔ اس کے جواب میں عام طور پر ہمیں کئی باتیں ملتی ہیں۔ مثلا مدارس کا مقصد اسلام کے پیغامات کی نشر و اشاعت اور حفاظت، ایسے فضلاء تیار کرنا جو دین اسلام کے لیے محنت اور قربانی کا جذبہ رکھتے ہوں، قرآن و احادیث کے مفاہیم کو گھر گھر تک پہنچانا وغیرہ وغیرہ۔ مگر کیا مدارس اسلامیہ آج اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہے؟ تو آپ اس کا جواب لازم یہی دیں گے کہ ہاں، مدارس اسلامیہ اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہے۔ آج ہر گاؤں و قصبہ، محلہ، خاندان، بلکہ گھر میں کئی لوگ مدارس سے فارغ التحصیل ہے اور دین اسلام کے فروغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ مگر اس موقع پر ہم آپ کے اس جواب کی مخالفت کرتے ہوئے کہیں گے کہ مدارس اسلامیہ موجودہ دور میں اپنے مقاصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہے، کیونکہ آج پورے ملک میں اہانت رسول کا سلسلہ چل پڑا ہے اور سارے مدارس و جامعات خاموش ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی بدبخت آتا ہے اور حفوظ بک کر چلا جاتا ہے، اور اللہ و رسول کے نام پر چل رہے مدرسوں کو معلوم تک نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جسے ایمان ہے۔ تو اہانت رسول کے دور میں مصلحت کی چادر اوڑھ کر خاموش رہ جانا یہ اصول محبت و ایمان کے یکسر خلاف ہے، کیونکہ جن کے نام پر یہ مدرسے چل رہے ہیں انہوں نے ہی فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم۔ ادھر اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے نزدیک میری محبت ماں باپ بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تو ادھر انہی کے مبارک نام اور نسبت پر چل رہے مدرسوں اور اداروں کا عالم یہ ہے کہ اہانت رسول پر ایسے خاموش ہوئے ہیں گویا جسم سے آدھی روح پرواز کر چکی ہے۔ کیا مدرسے کا مقصد صرف تعلیمات دینا ہے، اس پر عمل کر کے دکھانا نہیں ہے؟ تو آخر کیا مجبوری ہے کہ ہندوستان کے ہزاروں لاکھوں ادارے خاموش بیٹھے ہیں؟ کیا ہندوستان میں پرامن احتجاج کی اجازت نہیں ہے، یا آپ کی محبت خالص نہیں ہے؟ آپ کے پاس مسلمانوں کی سپورٹ کی کمی ہے، یا مدرسہ عمارت کے منہدم ہو جانے کا خوف لاحق ہے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ عشق میں راہ گزر نہیں دیکھا کرتے ہیں بلکہ محبوب کی خاطر ڈٹ جایا کرتے ہیں۔ تو ہم کیسے عاشق ہیں کہ آئے دن ہم اپنے معشوق کی توہین اپنے کانوں سے سنتے اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ہمارے دل پھٹتے بھی نہیں ہیں بلکہ زبان تک نہیں کھلتے ہیں۔ آج ہمیں بطور خاص شکوہ ہے دارالعلوم دیوبند سے، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے، مظاہر العلوم سہارنپور سے، اشاعت العلوم عقل کنواں سے، اشرفیہ مبارک پور سے، اصلاح فلاح سے، جمعیت سے، جماعت اسلامی سے، تبلیغی جماعت سے۔ آج ہمیں شکوہ ہے ارشد مدنی سے، سلمان حسینی سے، اسد الدین اویسی سے، محمود مدنی سے، ابو القاسم نعمانی سے، بلال عبدالحی حسنی ندوی سے، عبد الباری فاروقی سے، حذیفہ وسطانوی سے، سعادت اللہ حسینی سے، سجاد نعمانی سے، ولی رحمانی سے، منور زما سے، بلکہ ہندوستان کے ایک فرسے کے محبت رسول مقدم یا ہماری خوشی و مسرت مقدم۔ اگر رسول اللہ سے اپنی محبت پر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو پھر ان احادیث کا، ان قرآنی تعلیمات کا، فقہ و فتاوی کا کیا کام؟ اگر آپ کے اندر اس قدر جذبہ نہیں ہے کہ اپنی محبت کا حق ادا نہیں کر سکے تو براہ کرم دوہری پالیسی اور منافقت کا حجاب اپنے چہرے سے اتاریے، اپنے مدارس و جامعات کے مقاصد میں تبدیلی لائیے، کیونکہ اس تبدیلی سے بھی آپ کے چندے کا مشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ البتہ نام رسول اللہ کا ہو اور کام منافقوں کا تو انہیں سخت تکلیف پہنچے گی۔ یہ مذکور اکابر علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے اور کھل کر ان اکابر علماء کا ہمیں ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ وہیں دوسری جانب چودھری اقرا حسن لوک سبھا سانسد ہیں جو کیرانہ سے، ان کے بارے میں ایک پوسٹ بہت تیزی سے سوشل میڈیا پر اردو میں وائرل ہو رہی ہے۔ اس پوسٹ کے اندر کیا ہے بعین ہی آپ تمام حضرات کے بیچ میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اقرا حسن:
ہندوستانی سیاست میں ایک روشن چہرہ۔ مغربی اتر پردیش کے مشہور کیرانہ لوک سبھا میں منتخب ہونے کے بعد جن کی کارکردگی نے سب کو حیران کر دیا تھا، یہ وہی اقرا حسن ہیں جو دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہیں اور اپنی نت نئی کارکردگی سے مسلمانوں کو حیران و مشتعل کر رہی ہیں۔ یقین نہیں تو اس ویڈیو میں دیکھیے، یہ گرو روی داس جی کے مندر کتنے ادب کے ساتھ گئی ہیں اور وہاں جا کر گرو جی کو مالا پہنا کر انہیں پرنام و سلام کر رہی ہیں۔ بعض مسلمان ان کو اپنی آن و بان و شان اور سادگی و تواضع کا عکس کہتے ہیں اور اپنی بھولی بالی بیٹی اور عزت و آبرو کا خیال کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ وہی اقرا حسن ہے جو ان مسلمانوں کا نام روشن کر رہی ہے۔ یہ ان کی عجز و انکساری کا مظہر ہے۔ یہ اتنی بھولی بھالی ہیں کہ انہیں اسلامی تعلیمات کا بھی علم نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ پوسٹ لکھنے والے اشرف فصیحی صاحب آگے فرماتے ہیں کہ واہ کیا عجب صادقی ہے اور کیا ہی عجب عجز و انقیاد ہے، کیا ہی چمکتا روشن چہرہ اور کیا ہی بھولا پن ہے کہ وہ مذہب کی بنیادوں کو بھول کر مندر میں جا پہنچی اور وہاں گرو جی کی پوجا کرنے میں کوئی عیب نہیں سمجھا، حالانکہ انہوں نے ویڈیو کے اندر کوئی پوجا پاٹ نہیں کیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے۔ شاید انہیں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ اسلامی تعلیمات انہیں ایسے مقامات سے دور رہنے کی ہدایت کرتی ہیں یا نہیں۔ مجھے وہ ویڈیو دیکھ کر بڑا قلق و افسوس ہوا۔ کیا یہ وہی اقرا حسن ہے جو سیاست میں نئی رویے پیش کر رہی ہیں، یا یہ صرف ایک بدقسمتی کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کی بنیادوں کو بھول گئی ہے؟ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اقرا حسن جیسے چہرے واقعی ہندوستانی سیاست میں ایک مثبت تبدیلی کا نمائندہ بن سکتے ہیں، یا ان کی یہ حرکتیں ان کے سیاسی مستقبل کو نقصان پہنچائے گی؟ اگر وہ اپنے دین کی تعلیمات سے دور رہیں گی تو ان کی ترقی کے خواب شاید حقیقت نہ بن سکے اور ان کا یہ روشن چہرہ جلد ہی دھندلا ہو جائے گا۔ یہ ایک موقع ہے کہ وہ اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے ترقی کرے، ورنہ تاریخ میں ایک بدنما داغ ہوگا اور ہم مسلمان انہیں ایک سیاست دان کے طور پر یاد رکھیں گے جو اپنے دین و ایمان کی شرعی اصولوں کو بھول کر اپنی ذات کی تلاش میں نکل پڑی ہے۔ اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر صبح سے خوب وائرل ہو رہی ہیں، حالانکہ وہ ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی پوجا پاٹ نہیں کیا ہے، بلکہ وہ روی داس جی کے مندر گئی اور وہاں پر ان کو مالا پہنایا اور ہاتھ جوڑے اور واپس چلی گئی۔ اس طرح کی ویڈیو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔